بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک مسئلہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہو تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو شخص قرض دیتا ہے تو جتنے پیسے اس نے بطور قرض کے دیے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ اسی نے ادا کرنی ہے، کیونکہ ان پیسوں کا مالک تو وہ ہے، اس نے تو بطور قرض کے دیے ہیں، وہ بندہ اس کو واپس کرے گا۔ تو جب بھی واپس کرے یا اسی کے پاس ہیں واپس نہیں ہوئے لیکن اس کے پاس گنجائش ہے تو ان پیسوں کی جو اس نے بطور قرض کے دیے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر جب وہ بندہ واپس دے گا تو پھر ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر لے، لیکن زکوٰۃ اسی کے اوپر فرض ہوگی جس نے قرض دیا ہے۔ دوسری صورت کہ جس شخص نے قرض لیا ہوا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ قرض کے پیسے نکال کر اس کے پاس کتنے پیسے بچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور اس کے اوپر 70,000 روپے قرض ہے، تو اب وہ قرض کو نکال کر دیکھے گا، یعنی 70,000 قرض کو نکال کر دیکھے گا تو اس کے پاس 30,000 بچ جائیں گے، تو اب 30,000 تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس 2,00,000 روپے ہیں، 1,00,000 اس نے قرض لیا ہوا ہے، تو جب وہ 1,00,000 قرض نکالے گا تو پھر بھی اس کے پاس 1,00,000 بچ جائے گا، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ 1,00,000 جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو جس شخص نے قرض لیا ہو اس کے پاس جتنی بھی مالیت ہے، سونا چاندی نقد پیسے مال تجارت سب کو ملا کر اس میں سے وہ قرض کو نکال کر پھر دیکھے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، اگر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر صاحب نصاب نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن جس نے قرض دیا ہوا ہے اس قرض والے پیسوں کی زکوٰۃ اسی نے ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ ان پیسوں کا مالک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے اوپر ہوگی جس نے امانت رکھوائی ہے، یعنی جو اس مال کا مالک ہے، جس کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے اس کے اوپر ان پیسوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق